نہیں منت کے شیخاب شنید انداستہ میری، نہیں منت کے شیخاب شنید انداستہ میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری، یہ دستور زباں بندی کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ معزز نوجوان ہند، آج ہندوستان کو آزاد ہوئے 70 سال ہو گئے۔ آج سے 70 سال پہلے تن کے گورے من کے کالے، جنہیں انگریز کہا جاتا ہے، ہندوستان چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ آزادی سے قبل ہندوستانیوں نے ہزاروں ماں کو بے اولاد ہوتے دیکھا، معصوم سے پھولوں کو گولیوں سے چھلنی ہوتے دیکھا، بہنوں کو بیوہ ہوتے دیکھا، غریبوں پر بے پناہ مظالم ہوتے دیکھا، لاکھوں بیٹیوں پر بے عزتی کے دھبے لگتے دیکھا، ننھے منھے فرشتوں کو بھوک سے روتے بلکتے دیکھا۔ ان تاریک اور غلیظ راتوں کی صبح ہوئی، دن کا فرحت بخش اجالا پھیلا، غلامی کا اندھیرا ختم ہوا، ایسا اندھیرا جو 250 سال پر محیط تھا، اور ہم نے نہ جانے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے ہندوستان کو طویل غلامی سے آزاد کرایا ہے۔ کہ طویل عمر درکار ہے اس کے پڑھنے کو، کہ طویل عمر درکار ہے اس کے پڑھنے کو، ہماری داستان اوراق مختصری نہیں۔ ہم نے تن من دھن کی قربانیاں دی، ہم نے بغاوتیں کی، ہم نے نعرے بلند کیے، سینوں پر گولیاں کھا کر ہندوستان کو عیار انگریزوں سے آزاد کرایا ہے۔ مولانا محمود الحسن اسیر مالٹا، مولانا حسین احمد مدنی اسیر مالٹا، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا علی جوہر جیسوں نے جان و مال کی قربانیاں دے کر آزادی کا پرچم بلند کیا ہے۔ تم ہماری وہ قربانیاں بھی بھول گئے کہ مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و احادیث کا درس دینے والے علماء کرام نے خانقاہوں اور مدرسوں میں بیٹھ کر اپنے خون و جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ اعظام نے اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑا اور میدان میں اتر گئے اور انگریزوں کے خلاف محاذ بنا کر منزل کی طرف نکل پڑے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ الغرض علماء کرام حصہ نہ لیتے تو ہندوستان آزاد نہ ہوتا، تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو کی تحریک نہ چلتی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء کرام تھے۔ صرف دلی میں 500 علماء کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا۔ اور ایک بات اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ وائسرائے برطانیہ نے جب ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی کہ بتاؤ ہندوستان میں تمہاری حکومت کیسے قائم ہو سکتی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہے، جنگ آزادی بھی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے، جب تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم لوگ ان پر حکومت نہیں کر سکتے، اس لیے جذبہ جہاد کو ختم کر دیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے علماء کرام اور قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ کیا آنکھ دکھائے گی گردش دورہ، کیا آنکھ دکھائے گی گردش دورہ، ہم وہ ہے جو فولاد کے سانچے میں ڈلے ہیں۔ 1861 میں ان کم بختوں نے قرآن کریم کے 3 لاکھ نسخے جلائے۔ 1864 سے لے کر 1867 تک انگریزوں نے علماء کرام کے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان 3 سالوں میں 14,000 علماء کرام کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ ایک انگریز ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکی ہو۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کرام کے جسموں کو تانبے سے داغا جاتا تھا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کرام کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر نیچے سے ہاتھی کو چلا دیا جاتا تھا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی جامع مسجد میں انگریزوں نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا، جس میں ایک دن میں 80 علماء کو تختہ دار پر لاہور کی جامع مسجد میں پھانسی کا پھندا بنایا جاتا تھا، جس میں ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی پر چڑھایا جاتا تھا۔ لاہور کی ندی روا میں
80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا تھا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اور کہتا ہے کہ جب میں دلی میں اپنے خیمے میں پہنچا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی، تو میں پیچھے چلا آیا اور دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دہک رہے ہیں، اور 40 علماء کو بلا کر ان کے کپڑے اتار کر انگاروں میں پھینک دیے ہیں۔ پھر میرے دیکھتے دیکھتے 40 اور علماء کو بلایا گیا، میرے سامنے ان کے کپڑے اتارے گئے، اور انگریزوں نے کہا کہ مولویوں، جس طرح ان 40 کو پکا دیا گیا ہے اسی طرح تمہیں بھی پکا دیں گے۔ تم میں سے صرف ایک آدمی یہ کہہ دے کہ تم 1857 کی جنگ آزادی میں نہیں تھے، ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تانسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، ان میں ایک بھی عالم ایسا نہ تھا، سارے آگ میں جل گئے مگر ایک نے بھی انگریزوں کے سامنے گردنیں نہیں جھکائی۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، گل نہیں ہم جو مسل دیں گے زمانے والے، گل نہیں ہم جو مسل دیں گے زمانے والے، ہم وہ خوشبو ہے جو فضاؤں میں بکھر جائیں گے۔ معزز حاضرین، میں اس مختصر سی نشست میں سرزمین ہند کے بارے میں مسلمانوں اور علماء کرام کی کن کن وفاداریوں، جانساریوں اور قربانیوں کو گناؤں اور کہاں تک گناؤں؟ مغلوں کا تابناک دور حکومت ہو یا برطانوی تسلط کا زمانہ استبداد، عرصہ تحریک آزادی ہو یا پھر تقسیم وطن، تمام مواقع و مراحل پر ہم نے وطن نوازی اور ملک دوستی کا ثبوت دیا ہے، مگر آزادی کے بعد سے اب تک غدار وطن، پاکستان نواز اور دیش دروہی جیسے وطن کے تانوں نے ہماری دل شکنی اور دل آزادی کی جاتی رہی ہے۔ ان کے تعصبات